والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شیطانی بیماری، روحانی بیماری، مختلف قسم کے پریشانیاں، ٹینشن، فکر، غم وغیرہ وغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بہرحال ہمارے بھائیوں، ان تمام چیزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ اور رب العزت کی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اور یہ قسم ہمارا ٹوٹے گا نہیں اور ہم پر کفارہ واجب نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو یہ تمام مصیبتوں سے اور تمام پریشانیوں سے خاصتاً واقع ہونے سے پہلے آپ کو نجات ملے گی اور شیطان کوسوں آپ سے دور رہے گا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، اپنے معاشرے میں اور تقریباً ہر معاشرے میں اور ہر گھر میں تقریباً کچھ افراد ضرور مختلف قسم کی بیماریوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں. کوئی نفسیاتی بیمار کے شکار میں واقع ہے اور کوئی روحانی بیماری میں جس کا تعلق روح سے ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی ایسی بیماری ہے جس کا تعلق شیطانی حرکت سے ہے، شیاطین الانس اور شیاطین الجن سے، یعنی جادو یا آسیب یا ایسے ہی شیطانی سایہ یا نظر بد وغیرہ وغیرہ. ان مصیبتوں کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں یہ بیماریاں پھیلی ہوئی اپنے معاشرے میں؟ ان بیماریوں کا دو اہم سبب ہے. پہلا سبب یہ ہے کہ ایسے شیاطین کا انتشار اور ایسے شیاطین کا ہونا اپنے معاشروں میں بکثرت، اور شیاطین سے مراد شیاطین الانس اور شیاطین الجن، یعنی اس میں جادوگر ہیں، اس میں وہ بابا ہیں جو جادو کرتے ہیں، یا ایسے ہی شیطانوں سے مدد لیتے ہیں، اس میں نجومی ہیں، اس میں کاہن ہیں، اس میں وہ فراڈ کرنے والے وہ لوگ ہیں. اور اپنے معاشرے میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں اور کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، اہل علم بھی انکار نہیں کرتے، اور اس کی غلط فہمی بھی لوگوں میں رائج کیا جاتا ہے کہ اللہ کے اولیاء ہیں اور یہ اس طرح غیبی مدد اور طاقت سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ ایسی فاسد کتابیں بھی رائج کی جاتی ہیں، مثلا عملیات اولیاء، ایسے ہی عملیات تسخیر الجن، ایسے ہی عملیات مثلا محبت، اور جگہ جگہ دکانیں بھی لگانے والے لگائے ہوئے ہیں اور علاج کا دعویٰ کر رہے ہیں، کبھی حکمت کے نام پر،
کبھی روحانی علاج کے نام پر اور کبھی صراحتاً جادو کے نام پر. یہ ایک اہم سبب ہے. دوسرا سبب یہ ہے اور اس کا تعلق ہم سے اور آپ سے ہے کہ ہم شرعی جو وسائل ہے وہ وسائل کو ہم اپناتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اسباب بتایا ہے، جس اسباب کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے حفاظت کرنے کے لیے. شیاطین بہت دور ہو جاتے ہیں. ہم ان اسباب کو اپناتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. تو باطل کی قوت کے سامنے، شیطان کی قوت کے سامنے کمزور ہو جاتے ہیں. پھر وہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے. پھر اس طرح نفسیاتی بیماری، شیطانی بیماری، روحانی بیماری، مختلف قسم کے پریشانیاں، ٹینشن، فکر، غم وغیرہ وغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بہرحال ہمارے بھائیوں، ان تمام چیزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ صرف انشاءاللہ ذکر کروں گا. اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ بیان کروں گا. پھر وہ جو ثابت ہے کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے اور کب کب پڑھنی چاہیے اور اس کے فائدے کیا ہیں، یہ تمام باتیں نہایت ہی اختصار کے ساتھ واضح کروں گا. تمام باتیں اختصار کے ساتھ واضح کروں گا. اور رب العزت کی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اور یہ قسم ہمارا ٹوٹے گا نہیں اور ہم پر کفارہ واجب نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو یہ تمام مصیبتوں سے اور تمام پریشانیوں سے خاصتاً واقع ہونے سے پہلے آپ کو نجات ملے گی اور شیطان کوسوں آپ سے دور رہے گا، بلکہ شیطان آپ سے گھبرائے گا. اور شیطان سے مراد شیطان الانس اور شیطان الجن، اس لیے دونوں شیاطین، دو قسم کے شیاطین ہوتے ہیں. ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، لیجئے پہلی بات یا پہلا ذکر، پہلا قلعہ جس سے آپ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں اور اللہ کے ذمے میں یا اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، وہ ہے بسم اللہ کہنا. بسم اللہ بہت آسان ہے لیکن ہم عمل نہیں کر پاتے ہیں. آج تاکید کر رہے ہیں کہ ہم ضرور عمل کریں. یہ بسم اللہ ہر کام کے شروع سے پہلے، ہر مہم کام شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ کہیں. کھانے سے پہلے، باتھ روم میں داخل ہونے کے وقت، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، خارج ہو رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، خارج ہو رہے ہیں، بلکہ ہر کام لینا دینا بسم اللہ کہتے رہیں. یہ بسم اللہ یہ پاور ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کر رہے ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. یہ بسم اللہ کہنے کی دلیلیں کیا ہیں اور فائدے کیا ہیں، یہ ذکر کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ ذکر کر رہا ہوں. اور سبحان اللہ، دیکھیے بسم اللہ کے اندر کتنا بڑا پاور ہے اور اس کے اندر کتنی قوت ہے. یہ روایت امام بیہقی، ابو نعیم، الطبرانی، ابن سعد نے کی ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جب شہر حیرہ میں نازل ہوئے، وہاں پہنچے، وہاں داخل ہوئے، یعنی غزوے کے وقت، جہاد کرنے کے وقت، تو کچھ لوگوں نے آ کر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے خالد ابن الولید، اپنے آپ کو آپ بچائیں اور ڈرتے رہیے گا یہاں کے لوگوں سے کہ یہ آپ کو زہر نہ پلا دیں یا زہر نہ کھلا دیں. تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو کہا اچھا زہر لاؤ ہمارے پاس، زہر لاؤ، پیش کرو. زہر لایا گیا، انہوں نے بسم اللہ کہا اور زہر کو کھایا. سبحان اللہ، کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ قوت توکل اور ایمان اللہ رب العزت پر اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر تصدیق کا یہ ثمرہ ہے. اب وہ مواطن، وہ مقامات جہاں یہ بسم اللہ کہنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور اس کے فائدے، تو ادھر میں 3 دلیلیں ذکر کر رہا ہوں اور 3 فائدے بیان کر رہا ہوں. مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ پھر یہ علاج کا آسان طریقہ نہیں رہے گا، وہ لمبا طریقہ ہو جائے گا. نمبر 1 کہ منزل میں داخل ہوتے وقت
اور کھانا کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ کہیں۔ اس کی دلیل اور فائدہ یہ ہے، صحیح امام مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ کہتے ہوئے داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یعنی اپنے ساتھ پورا گروپ جو اس کا آتا ہے، وہ شیطان کہتا ہے کہ آج تمہیں رہنے کا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس نے بسم اللہ پڑھ دیا صاحب منزل نے۔ پھر جب کھانا پیش ہوتا، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب یہ کھانے کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے، نہ رہنے کا ٹھکانہ نہ کھانے کا، یعنی اب یہ گھر چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اور جب انسان، اور یہ اکثر ہم سبھی اس میں واقع ہیں اور ہم سے ہمیشہ یہ بھول ہوتی رہتی ہے، جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے رہنے کا یہ بندوبست ہو گیا، رہنے کی جگہ مل گئی۔ پھر کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہیں کہتا تو کہتا کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا۔ تو شیطان کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے اور اس جگہ میں بھی وہ پہنچا رہتا، وہاں وہ رات گزارتا ہے۔ تو بسم اللہ کی فضیلت یا فائدہ کیا ہے کہ شیطان سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں اپنے گھر میں اور ایسے ہی کھانے میں۔ دوسری دلیل اور دوسرا فائدہ اس کا کہ بھائیو بسم اللہ کہنے سے برکت نازل ہوتی ہے اور یہ برکت پوری ہوتی ہے۔ کئی حدیثیں ہیں اس موضوع میں اور یہ مجموعی اعتبار سے کئی اہل علم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لا يبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر وفی روایت فہو اقطع، کہ ہر وہ مہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا ہے تو وہ ناقص البرکہ ہے، برکت اس میں ناقص ہوتی ہے، مکمل برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہر کام میں ہم بسم اللہ کہیں اور بسم اللہ سے شروع کریں۔ تیسری دلیل اور فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ترمذی کی روایت ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جب انسان بیت الخلاء میں حمام میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ کہتا ہے تو شیاطین کی نگاہوں سے محفوظ ہو جاتا، اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، یعنی اپنی شرمگاہوں کو جنوں کی نگاہوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ تو بھائیو، پہلا ذکر یا ایک جو پہلا قلعہ ہے آپ کے لیے جس سے اپنے آپ کو محفوظ کریں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ۔ دوسرا قلعہ، دوسرا جو ذکر ہے وہ ہے آیت الکرسی کی تلاوت کرنا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ بسم اللہ کے مختلف مقامات اور حالات اور جگہیں ہیں۔ آیت الکرسی یہ کب پڑھی جائے، اس کے اوقات کیا ہیں اور کتنی مرتبہ؟ تو یہ ایک مرتبہ صبح، ایک مرتبہ شام، ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد اور ایک مرتبہ سونے سے پہلے اور ایک مرتبہ سونے سے پہلے۔ آیت الکرسی جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے اور قرآن مجید کی تمام آیتوں میں سے سب سے عظیم آیت ہے، ہم سبھی کو یاد کر لینا چاہیے، یہ حفظ کر لینا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ کی پڑھنے کی دلیلیں کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ تو نمبر 1، سونے کے وقت پڑھنے کی دلیل اور اس کی فضیلت یہ ہے، یہ صحیح امام بخاری کی ایک طویل روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے زکوٰۃ پر مقرر کیا، یعنی حفاظت کرنے کے لیے بیت المال پر. تو شیطان آیا انسان کی شکل میں اور چوری کر کے نکلنے لگا. انہوں نے پکڑ لیا اور کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں پیش کروں گا. اس نے اپنی حاجت پیش کی کہ میں معذور ہوں اور ہمارے بچے ہیں. انہوں نے چھوڑ دیا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. آپ نے کہا وہ جھوٹا اور پھر آئے گا. دوسری مرتبہ آیا، پھر دوسری مرتبہ بھی بچ گیا. تیسری مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. لأرفعن امرك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاؤں گا، پکڑ کے پیش کروں گا. اس مرتبہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں چھوڑیں گے تو اس نے کہا کہ دعنی وسأعلمك کلمات ينفعك اللہ بها، کہ مجھے چھوڑ دو اور میں تمہیں ایسا کلام بتاؤں گا جو اللہ تعالی تمہاری اس کے ذریعے یعنی نفع پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے گا. سبحان اللہ. وہ صحابہ کرام کے اندر اگر لالچ تھی تو کس کی؟ علم کی. جب انہوں نے بات سنی تو کہا کہ خلاص میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. پھر بتایا اس شیطان نے کیا ہے. کہا کہ اذا اویت الى فراشک فاقرأ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم حتى تختم الآية فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹ جاؤ، سونے کے وقت جب لیٹ جاؤ تو آیت الکرسی کی تلاوت کرو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت آخری تک. وہو العلی العظیم. اللہ تعالی تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی فرشتوں کو مقرر کر دے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا صبح ہونے تک. آج ہم مختلف قسم کے خواب دیکھ رہے ہیں. خواب میں یا سونے کے وقت بھی سکون نہیں مل رہا، اس میں بھی ڈراؤنے خواب نظر آ رہے ہیں. وہاں بھی شیطان پریشان کر رہا ہے. دن کی پریشانی الگ، سونے کے وقت جہاں راحت ملنی چاہے وہاں بھی پریشانی. آیت الکرسی سچے دل سے پڑھیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے پڑھیں، انشاءاللہ آپ اس کا ثمرہ خود اس کا احساس کریں گے. شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا. دوسری دلیل اور یہ اس بات کی کہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے اور اس کے فائدے کیا ہیں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الألباني. کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کی رکاوٹ رہتی ہے، صرف موت ہی حائل رہتی ہے. یعنی اگر موت واقع ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے. ہم میں سے کتنے بھائی ہیں فرض نماز پڑھے ہیں بس بھاگے، ان کو دروازہ کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، بس باہر بھاگنا ہے، یا فوراً سنت پڑھنے لگتے ہیں یا غلط طریقہ اپناتے ہوئے یا قویو یا قویو یا قویو غیر شرعی ذکر پڑھتے ہوئے پھر باہر چلے جاتے ہیں یا سنت پڑھتے ہیں. ہمارے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، اس میں برکت ہی برکت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اور ثواب ہی ثواب ہے. ایک فائدہ ادھر آیت الکرسی کے متعلق ذکر کر رہا ہوں، اور یہ ابن ابی الدنیا نے یہ روایت کی ہے ولید ابن مسلم سے کہ ایک شخص ایک درخت کے پاس پہنچا تو اس درخت میں کچھ آواز آئی، کچھ حرکت ہوئی، تو اس نے آواز دی تو کوئی جواب نہیں ملا. تو آیت الکرسی کی تلاوت کی تو شیطان باہر نکل آیا. تو یہ انسان نے شیطان سے پوچھا کہ ایک شخص ہمارے پاس بیمار ہے تو اس کا علاج میں کس طرح کروں.
سبحان اللہ، دیکھیں تعجب کی بات کہ ایک انسان شیطان سے مدد طلب کر رہا ہے کہ ایک شخص بیمار ہے، اس کا علاج کس طرح کروں. جس طرح ہمارے بہت سے بھائی جیسے بیمار ہوتے ہیں فوراً یہی شیطانوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، انہی کے پاس دوڑتے ہیں. اللہ رب العزت کی عظمت کو، اللہ تعالی کی قوت کو، اللہ رب العزت جس کے ہاتھ میں یہ نفع ہے اسی کے ہاتھ میں نقصان، اس کو بھول جاتے ہیں. تو شیطان نے کہا کہ یہ نہایت ہی تعجب کی بات ہے، جس چیز سے تم نے مجھے ابھی اس درخت سے نیچے نکالا ہے اسی سے علاج کرو، آیت الکرسی سے علاج کرو. ہمارے بھائیوں تو آیت الکرسی یہ بکثرت ہمیں پڑھنی چاہیے، اگر خاصتاً جب کسی کو کسی بیماری کی شکایت ہو، آپ دم کر رہے ہیں. لیکن عام حالات میں آپ جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام اور ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے. تیسرا قلعہ یا تیسرا ذکر جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں. آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ایک مرتبہ شام میں اور ایک مرتبہ سونے سے پہلے اور ایسے ہی ایک مرتبہ گھر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی کسی بھی گھر میں ہیں آپ اس گھر میں پڑھ سکتے ہیں، جس سے سمجھیے بإذن اللہ اس گھر کی حفاظت ہوگی شیطانوں سے. اس کی دلیلیں اور فائدے: نمبر 1 صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، کہ جس شخص نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اس نے پڑھیں تو اس کے لیے کافی ہے. کیا کافی؟ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہر شر سے، ہر نقصان سے اس کے لیے کافی ہیں 2 آیتیں. دوسری دلیل اور اس کا فائدہ، النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرآن فی دار فیقربها شیطان 3 لیال، کہ کسی بھی گھر میں یہ دونوں آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر میں 3 دن تک شیطان نہیں داخل ہو سکتا، نہیں پہنچ سکتا، نہیں اندر گھس سکتا. اس کی روایت الحاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں کی اور کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص جو عقل مند ہے، جو شخص عقل مند ہے اور بغیر یہ آخری آیتیں پڑھے ہوئے وہ سو جاتا ہو. ہمارے بہت سے بھائی ہیں اتنے جلد باز ہیں، خلاص فوراً سر رکھ دیے، کچھ بھی ذکر نہیں کیے. کم سے کم آیت الکرسی اور یہ 2 آیتیں آپ پڑھ لیں
جس کے ذریعے آپ کی حفاظت ہوگی۔ چوتھا قلعہ، چوتھا ذکر جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، آخری جو 3 سورتیں قرآن مجید میں ہیں۔ سورۃ الاخلاص قل واللہ احد، سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس۔ کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے اور کب کب یہ صورتیں پڑھنی چاہیے؟ تو صبح شام 3 مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ قل واللہ احد، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، یعنی پوری صورت مکمل کریں۔ اور ایسے ہی 1 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد اور